اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیجکم ولا امانیج اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت 122 سے لے کر 134 تک، گویا 13 آیات ہم نے پڑھنی ہیں۔ ان آیات سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ منافقین کا طرز عمل بھی سامنے آیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تو وہ ساتھ دینے سے کتراتے تھے بلکہ بھاگ جاتے تھے، تو ان کا انجام گزشتہ آیت میں بتایا گیا۔ آج ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک کام پر کاربند رہتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، الصالحات نیک ٹھیک عمل کیے، یعنی جو ان کے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو انہیں کرنا چاہیے۔ صالح کے معنی اصل میں ہوتے ہیں درست، مناسب، یعنی ان کی جو خلافت کے مقاصد ہیں کہ انسان کو خلیفہ بنایا، جو اس کے مقصد کے مطابق اور مناسب ہو اسے صالح کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں صالح کے خاص معنی نیک بن گیا، لیکن صالح کے صحیح معنی ہوتے ہیں ایسا عمل کرنا جو کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو۔
اور مقصد کیا ہے؟ کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے جو احکام عطا فرماتا ہے ان احکام پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سب سے پہلے ہے سندخلہم، دخول سے، دخول کے معنی داخل ہونا، داخلہ وہ داخل ہوا، اور ادخلہ اس نے داخل کیا، متعدی کر دیا، ٹرانزیٹو کر دیا۔ داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا۔ جیسے خارجہ وہ نکلا اور اخراجہ اس نے نکالا۔ اب ادخلہ تھا اس نے داخل کیا، اس سے مضارع بنتا ہے یدخلو، وہ داخل کرتا ہے۔ ادخلہ میں 4 حرف ہے نا، حمزہ، دال، خا، لام۔ جب بھی فعل ماضی جیسے ادخلہ ہے 4 حرف کا آئے گا تو اس کے مضارع کی جو یا، تا، آ اور نہ آئے گا، حمزہ، تا یا نون آئیں گے، ان پر پیش ہے نا۔ فعل ماضی جب بھی 4 حرف والا ہوگا تو اس کے مضارع کی علامت پر پیش ہے۔ اگر 3 کا ہوگا فعل ماضی، یا 5 کا ہوگا، یا 6 کا ہوگا تو پھر زبر آئے گی۔ ادخلہ اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ندخلو ہم داخل کرتے ہیں یا کریں گے۔ لیکن اگر فعل مضارع کے شروع میں سین آ جائے تو اب صرف فیوچر ہوگا، اب صرف فیوچر ہوگا، اب پریزنٹ ختم ہو جائے گا۔ سندخلو ہم داخل کریں گے، ہم ان کو۔ مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے ہوتے ہیں۔ سندخلو، لیکن جب سین آ جائے گا تو پھر صرف فیوچر ہوگا۔ اور اگر لام آ جائے، لام زبر لام کے لا کے ساتھ، لندخلو، پھر صرف پریزنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر صرف مضارع کا سادہ سٹرکچر ہو تو پھر دونوں کا چانس ہے، سین کی وجہ سے صرف فیوچر۔ سندخلو ہم داخل کریں گے، ہم ان لوگوں کو، جنات جنتوں میں، باغات میں۔ اور جنت کے معنی سے باغ نہیں ہے، ایسے باغ جہاں رہائش ہو۔ جنات ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے، تجری جاری ہوں گے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں۔ تو جنات تجری من تحتہا الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، خالد خلود سے ہے، اس سے اس میں فاعل ہے خالد۔ جس بندے کو خلود ہو وہ خالد ہے۔ خالد کے معنی ایک ہی حالت میں رہنے والا، مستقل رہنے والا۔ خالدین وہ مستقل رہنے والے ہوں گے، فیہا اس جنت، ان جنتوں میں، ابداً ہمیشہ۔ بتا رہے ہیں وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، حقاً جو حق ہے، ثابت ہو کر، ثابت ہے، حقاً ثابت ہے، سچا ہے، ٹھیک ایسا ہی ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، صادق سے اصدق، صادق کے معنی سچا، اور اصدق سب سے زیادہ سچا۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیث قیلن بات میں، قیلن بات میں، ایسی حدیث۔ اب ہوتا ہے آپ کی اور میری، ایک ہے اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا جنت کا، کیا کرائٹیریا بتایا؟ ایمان، عمل صالح۔ ایک ہے وہ جو آپ اور میں سمجھ بیٹھتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو فلاں سے متعلق ہیں، بس ہم تو جنتی ہیں، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں لہذا جنتی ہیں۔ ایسے یہودیوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کر رہے ہیں، آپ کا میرا سب کا دماغ کلیئر کر رہے ہیں۔ لیسا نہیں ہے بے مطابق، ساتھ امانش، امانش جو ہے یہ امنیہ کی جمع ہے۔ اس کی جمع ہے امنیہ۔ امنیہ کے معنی وشفل تھنکنگ، آرزو، خواہش۔ امنیہ کی جمع ہے امانی، آرزویں۔ بے امانی، وشفل تھنکنگز کے مطابق، کم تمہارے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔
من یعمل جس کسی نے عمل کیا سوءن برا یجزا جزا دیا جائے گا بھی اس کے مطابق ولا یجد اور نہیں پائے گا وہ لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی یار و مدد کوئی یار نہیں پائے گا ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا ومن یعمل من الصالحات اور جس نے درست عمل کیے ہوں گے نیک عمل کیے ہوں گے من ذکر او انثی چاہے وہ لڑکا ہو مذکر ہو او انثی یا لڑکی ہو مؤنث ہو گھبراؤ نہیں وہو مؤمن اس حالت میں وہ نیک عمل کرے گا کہ وہ مومن ہوگا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اگر مومن ہو کر اس نے نیک عمل کیے فاولئک تو وہ لوگ یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا نقیرا گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا یعنی ذرہ بھر کسی پر زیادتی نہیں ہوگی اپنے ہی کیے ہوئے عمل کی سزا فرماتے ہیں ومن احسن اور کون ہے زیادہ خوبصورت کون ہے زیادہ حسین ومن احسن دینا فرمایا دین کے حوالے سے اس سے زیادہ بہتر کون ہوگا من سے من جو اس سے زیادہ حسین کون ہوگا دین کے حوالے سے جس نے اسلامہ جھکا دیا وجہ چہرہ وجہہو اپنا چہرہ جس نے اپنا چہرہ یہاں بھی اللہ نے لفظ وجہ کا لیا مراد پورا وجود ہے تو اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی سارے وجود کو اسلامہ جھکا دیا للہ اللہ کے لیے اللہ کے آگے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے وجود کو ہی اللہ کے لیے جھکا دیا وہو محسن جبکہ اس کی طبیعت ایسی ہو محسن حسن سلوک کرنے والا پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے والا اچھے طریقے سے کام کرنے والا یعنی نیکی کا عادی وہو محسن جبکہ وہ نیکی کا عادی ہو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور جس نے فالو کیا ہو اتبع فالو کیا ہو ملت طور طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا حنیفاً یکسو ہو کر کیا مطلب کنسنٹریٹ کر کے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ابراہیم کا طور طریقہ کیا ہے خاص توحید باپ مقابلے پہ آیا توحید کو پریفر کیا باپ کو سائڈ پہ بادشاہ مقابلے پر آیا نمرود اگنور کر پورا ماحول معاشرہ مقابلے پر آیا پورے معاشرے کو چھوڑ دیا اونلی توحید ایک اللہ یہ ہے ابراہیم کا تو فرمایا جس نے ابراہیم کے طریقے کو طور طریقے کو فالو کیا اس کی پیروی کی حنیفاً بالکل سیدھے ہو کر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تو سن لو جو صرف اللہ کا ہوتا ہے اس کو اللہ کتنا دیتا ہے واتخذ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا خاص دوست اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا اور اصل میں دوست اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کے پاس ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے یعنی کوئی چیز جو ہمیں بظاہر کسی اور کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے وہ بھی اصل میں اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے کوئی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں تو صحابہ کرام حضور سے آ کے سوال کرتے تھے آپ کو پتہ ہے آپ جب کسی مفتی سے سوال کرتے ہیں فتویٰ دینے والے سے فتویٰ مانگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں استفتاء مفتی افتاء کرتا ہے جو افتاء کرتا ہے وہ مفتی ہے فتویٰ دینے والا اور آپ استفتاء کرتے ہیں یعنی فتویٰ پوچھتے ہیں فتویٰ پوچھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے شرعی مسئلہ پوچھنا شرعی سوال کرنا شریعت کے بارے میں اسے استفتاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں وا اور استفتاء فعل ماضی ہے اس نے شرعی مسئلے شریعت کا حکم پوچھا یستفتی وہ شریعت کا حکم پوچھتا ہے یستفتون وہ سب شریعت کا حکم پوچھتے ہیں کا تجھ سے
اے نبی آپ سے وہ شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، فی النساء عورتوں کے بارے میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء لوگ عورتوں کے بارے میں آ کر آپ سے شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قل فرما دیجئے اللہ خود ہی یفتی فتویٰ دیتا ہے تمہیں، اللہ خود ہی شریعت کا حکم بتاتا ہے تمہیں، فی ہن ان عورتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں یعنی عورتوں کے بارے میں۔ اب ایک خاص مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عرب میں جاہلی دور میں یہ عام رجحان تھا کہ بچی یتیم ہو گئی، باپ مر گیا، یا مرد مر گیا، اس کی بیوی جوان یا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اب وہ بے بس ہے، بے سہارا ہے، اس کے جو بھائی ہوتے تھے طاقتور یا اس کے بھتیجے ہوتے تھے جو طاقتور، چچا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا تو چاچا نے یا بھتیجوں نے بچوں کو اور اس کی بیوی کو اپنا مال بنا لیا، یعنی اس کی بیویوں کی تو یہ حیثیت تھی کہ انہیں جو چاہے اپنا بنا لے، جو طاقتور ہے وہ بنا لے، اسے اپنا جیسے لونڈیوں کی طرح، لونڈی تو نہیں کہتے لیکن لونڈیوں والا سلوک کرتے۔ پھر بچے اگر ان کی جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں تو ان کے حوالے سے کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ رحم کرتے ہوئے چلو جی ان سے ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سے شادی کرتے تھے تو ان کا حق انہیں نہیں دیتے، مطلب ان کا حق مار ہوتا ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، وہ اس کا کیونکہ اس کا پوچھنے والا کون ہے نا، چاچا مر گیا، اس کی یتیم بچیوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے چاچے کا، پیسہ بھی لے لیں گے، بچیوں کے اپنے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ کزن ہے تو اپنی شادی میں خود بخود زوری کر لیتے تھے شادی، اور حقوق نہیں دیتے تھے۔ اس حوالے سے فرمایا اللہ یفتیکم فیہن، اللہ ان کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے شریعت کا، وما یتلا علیکم، اس کتاب وما اور جو یتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیکم تمہارے اوپر، یعنی تمہیں قرآن مجید کی جو آیتیں سنائی جاتی ہیں، فی الکتابی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں تمہیں سنائی جاتی ہیں، فی یتام النساء، فی یتامہ یتیموں کے بارے میں، النساء عورتوں کے، یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں حکم سنایا جاتا ہے، اللاتی وہ عورتیں جو، الذی سے، الذی وہ جو مذکر، اللاتی جو مؤنث، اور اللاتی جمع مؤنث، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں حکم سنایا جا رہا ہے، اللاتی جو لڑکیاں یا جو عورتیں، لا تؤتونا تم نہیں دیتے، ہن ان کو، ما کتب لہن جو ان کا حق بنتا ہے، ما جو کتبہ لازم ہے، لہن ان کا حق، ان کا جو حق لازم ہے وہ تم ان کو نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ اور تم رغبت رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ کہ تم ان سے نکاح کرو، شادی کرنا چاہتے ہو ان یتیم بچیوں سے لیکن ان کا حق نہیں دینا چاہتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اور ان کمزور بے بس، من الولدان بچوں کے بارے میں بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ وَأَنْ اور یہ کہ تقوموا تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے حوالے سے، بالقسط انصاف پر، یتیموں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھو، انصاف کا پہلو سامنے رکھو، اس کا پوچھنے والا دنیا میں کوئی نہیں مگر اللہ ہے اس کا پوچھنے والا، یاد رکھو اگر تم یتیم کے حق کو کھا رہے ہو تم اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہو، کیونکہ اس کا سہارا کون ہے؟ اللہ۔ وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ تم بہتر کرو گے، یعنی ان کو ان کے حق سے بھی اگر کچھ اوپر دو گے، اس لیے کہ یتیم ہے اس لیے ان کو ذرا کچھ اور دو، یاد رکھو جو کچھ تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اب عورتوں کو کہا جا رہا ہے وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت، کسی عورت کو شکایت ہو، خافت ڈرتی ہو، اسے ڈر ہو، من بعلہا، بعل کے معنی بھی خاوند کے ہیں، شوہر کے ہیں، زوج کے معنی بھی اور بعل کے معنی بھی عین کے ساتھ، جس عورت کو اپنے خاوند کے بارے میں ڈر ہو، نشوزن زیادتی، نشوزن زیادتی، او اعراضن یا بیزاری کا، اعراض اگنور کرنے کا، خاوند مجھے بہت اگنور کر، جس عورت کو اپنے خاوند کے بارے میں ایسا اندیشہ ہو کہ وہ زیادتی کرتا ہے، او اعراضن یا اندیشے کا ہو یا اگنور کرنے کا، بیزار ہونے کا ہو کہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر،
تو میاں بیوی پر، بیوی اگر سمجھتی ہے خاوند میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر میاں بیوی پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں، این یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما دونوں آپس میں، صلحن کوئی بھی صلح، یعنی کسی بات پر اتفاق کر لیں، علیحدہ ہونے کا بھی اتفاق کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں ہر کام جب علیحدہ بھی ہونا ہے نا صلح کے ساتھ کرو۔ ہم تو لڑائی کر کے کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے لڑائی کر کے نہیں۔ ایسے مرد کو آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ حکم ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، لیکن کچھ تحفہ دے کر چھوڑو۔ ہمارے یہاں تو الزام دے کر چھوڑتے ہیں نا۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب اس کا لفظی مطلب سمجھ لیں۔ احدرت، احدارا وہ لے آیا، احدرا لایا گیا، اور احدرت مؤنث ہے لائی گئی، الانفس نفس، نفس مؤنث ہے نا اس لیے اللہ نے کہا احدرت الانفس، یعنی جو انسانوں کے نفس ہے نا ان کے اندر لائی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، الشح، لالچ۔ اللہ کہتے ہیں احدرت الانفس الشح، انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم حسن سلوک کرو، اگلے کے ساتھ احسان کا روش اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر اللہ کا تقوی آ جائے تو احسان کرنا مشکل کام ہو، اگر وہ لالچ کو سامنے لے آئیں تو پھر احسان کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر تقوی آ جائے تو پھر احسان کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دیے، دل کے اندر لالچ بھی رکھا ہوا ہے، دل کے اندر تقوی بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خبر سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، آگے ایک اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت میں اجازت ہے کہ ایک مرد 1 2 3 4 تک ایک وقت میں بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ شریعت کی اجازت ہے، اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک پرابلم آتا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر 2 3 4 شادیاں کر رہے ہو، رکھتے ہو ایک وقت میں 1 4 بیویاں، تو ان کے درمیان عدل کرو گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدل کرو، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کبھی بھی تمہیں استطاعت نہیں ہوگی، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان تعدلوا، کہ تم بالکل عدل رکھو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرستم، اگرچہ تمہیں شدید خواہش ہی کیوں نہ ہو کہ میں بالکل ایکول رکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو حرستم، چاہے تمہاری شدید خواہش بھی ہو کہ دل بھی برابر رکھوں، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے 4 شادیوں سے منع نہیں کر رہا اللہ۔ اللہ کہتا ہے فلا تمیلو، تو بالکل جھک نہ جاؤ، کل المیل، پورا کا پورا جھکنا، بالکل جھک نہ جاؤ کسی ایک طرف۔ ایک حق ان کا دنیاوی طور پہ جو ان کا لین دین کا معاملہ ہے، ماہانہ خرچے کا معاملہ ہے، جو اوقات کا معاملہ ہے، راتوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ برابر ہونی چاہیے۔ جو تقسیم چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بالکل برابر ہوں گی، ہاں البتہ دل کے میلان میں فرق ہو سکتا ہے۔ فلا تمیلو، تو بالکل نہ جھک جاؤ، کل المیل، سارے کا سارا جھکاؤ، فتذروہا، کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی دوسری یا تیسری یا چوتھی کو چھوڑ دو، کل معلقتی، جیسے لٹکی ہوئی ہے، بس فتذروہا، کہ تم اس کو چھوڑ دو، کل معلقتی، جیسے لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو۔ زور سے کہنے سے کام نہیں ہوتے جب تک دل کے اندر تقوی نہ ہو۔ تقوی ہے خود اپنے اندر ایک احساس اور اللہ کا ڈر۔ اگر بندے کو خود اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ عدل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا اگر تقوی دل کے اندر موجود ہو تو ایسے بندے کے لیے عدل کرنا، انصاف کرنا ممکن ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کا معاملہ رکھو اور تقوی رکھو تو یقیناً اللہ تعالی غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، بڑا مہربان ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہی ہو جائیں، یا تفرقہ تفرق سے، تفریق اسی سے ہے، فرق اسی سے ہے، یعنی اگر وہ دونوں جدائی اختیار کر لیں میاں بیوی، یغن اللہ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن، ہر ایک، من سعتہ، اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے۔
وکان اللہ واسعا حکیمہ، اور اللہ تو ہے ہی بڑی قدرت والا، وسیع وسعت والا، بڑی اپرچونیٹیز ہیں اللہ کے پاس، وسیع ہے، اور حکیمہ اللہ حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے، لفظی ترجمہ ہے وصّا، وصیت کی، لیکن وصیت کا معنی عربی میں یہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہوتا ہے۔ اردو میں وصیت ہوتی ہے مرنے والا وصیت کر کے جاتا ہے، تو اصل میں وصّا کے معنی ہے تاکید کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے تاکید کی، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو، تورات و انجیل والوں کو، من قبلکم، تم سے، ہم سے پہلے کون سی کتابیں ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، ان لوگوں کو بھی ہم نے تاکید کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی۔ فرمایا ہم نے اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا، تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ دے رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی، انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ یقیناً سب کچھ آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بذات خود لائق تعریف ہے، غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، حمیدہ قابل تعریف ہے، لائق تعریف۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، وکفیٰ، اور کافی ہے اللہ وکیلا، کارساز، اللہ ہی کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، یشاء، شاء سے، شاء کے معنی اس نے چاہا، ان اگر علیحدہ ہے، شاء اس نے چاہا، کس نے چاہا؟ اللہ، اللہ نے، ان شاء اللہ، اگر اللہ، ٹھیک ہے، شاء چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، اور ان کی وجہ سے یشاء اگر چاہا، اللہ اللہ نے، یذہبکم، یذہب، ذہبہ کے معنی گیا، یذہب لے جاتا ہے، ان یشاء اگر اللہ چاہے، یذہب لے جائے، کم تم سب کو، تم سب کا خاتمہ کر دے، تمہیں سب کو یہیں ختم کر دے، وَیَأْتِ اور آئے، بے ساتھ لے آئے، آخرین دوسروں کو، تم پوری قوم کو ختم کر کے اللہ یہاں کوئی اور قوم آ کے بسا دے، کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے۔ وَإِن یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَیَأْتِ بِآخرین، اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہے اس چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ من کانا، جو ہو، یریدو چاہتا، من کانا یریدو، جو کوئی چاہتا ہو، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب چاہتا، فعند اللہ، ارے صرف دنیا پہ نہ ریچھ جاؤ، صرف دنیا کے فائدے نہ سمیٹو۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو مطلب یہ ہے پھر اسے دنیا ہی ملے گی، پھر آخرت اس کی زیرو ہے۔ لیکن اللہ، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں تو ثواب دنیا والآخرہ، دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ بہت اچھا بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ اپنی نظر چھوٹی نہ رکھو صرف دنیا پر، اللہ پہ رکھو، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، اللہ کے پاس آخرت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تو ہے ہی ہر بات کو سنتا، بصیراً ہر چیز کو دیکھتا ہے۔